آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہے اس کے اندر یہ تھوڑا سا الگ ہے. وہ اس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو کیا تھا عبدالحی بھائی کا, جنہوں نے قادیانیت کو چھوڑا تھا اور اسلام قبول کیا تھا. ہم نے انٹرویو کیا, آپ لوگوں نے دیکھا, وہ چینل پہ ابھی بھی موجود ہے, پوری انہوں نے سٹوری شیئر کی, وہ بتا رہے تھے کیا کیا پریشانیاں, کیا مشکلات. تو اس کے بعد سوچتے سمجھتے ہوئے اپنی تحقیق کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا, اب ہمیں پتا چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ایک میرے لیے بھی شاکنگ سٹیٹمنٹ تھی کہ میں اسلام چھوڑ کے واپس احمدیت میں جانا چاہ رہا ہوں. کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, کیا ہوا, ایسا کیا؟ تو یہ جس طرح سے میں حیران ہوا, یقیناً آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے. ہم ان کو لائیو لیں گے, ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہوا ایسا, کیا کوئی عقائد کا کوئی چیز اسلام کی ان کو سمجھ نہیں آئی, یا کس طرح جو بھی ہے. بہرحال ان سے ڈائریکٹلی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ عبدالحی کا ہم نے انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے احمدیت کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا, اور آج انفارچونیٹلی ہم, لیکن ایک لحاظ سے میں اسے بالکل جسے کہنا چاہیے کہ زیتون چینل کی یہ ایک وسیع القلبی اور وسیع النظری کا میں بہترین نمونہ سمجھتا ہوں کہ ہم یک طرفہ نہیں چل رہے, بلکہ اگر کسی شخص نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے یا کسی مجبوری کے تحت یا اپنی رضامندی کے تحت یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے پہلے فیصلے کو ختم کر کے ایک نیا فیصلہ کرتے ہیں, تو ہم اس کے لیے بھی ویلکم ان کو کرتے ہیں, بالکل موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات آ کے یہاں پہ کر سکتے ہیں. اور اس کی زندہ مثال آج کا یہ پروگرام ہے جس میں عبدالحی جو احمدیت کو چھوڑ کے جو ریئل اسلام ہے اس میں آئے تھے, اور آج وہ اس چیز کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ نہیں, میں واپس جا رہا ہوں. اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ واپس کیوں جانا چاہ رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیا ایسے مسائل, کیا ایسی باتیں, کیا ایسی کمی دیکھی, یا کیا ان کو اس سائڈ پہ کوئی پرابلمز آئے ہیں جس کی وجہ سے, یا ادھر سے کچھ ایسی ان کے اوپر سختیاں یا کوئی ایسے مظالم ہیں جس کی وجہ سے یہ مطلب اس کو برداشت نہیں کر سکے اور واپس جانا چاہ رہے ہیں. یہ زیتون ایف ایم چینل جو ہے یہ ون وے اسٹریٹ نہیں ہے, یہ ہر طرح کے انسان کو اپنے اظہار کا موقع دیتا ہے, ایز لانگ ایز کہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں کرے, نہ شائستہ الفاظ نہ استعمال کرے. تو اس سے ویلکم. تو اس ضمن میں عبدالحی آپ کو ویلکم کرتا ہوں, اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے واپس جانے کا, تو کیوں کیا, وہ کیا مجبوری, وہ کیا حالات ہیں. تو اس کے بارے میں آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیوں واپس جس سے آپ نکلے تھے کیوں اسی مطلب جگہ پہ واپس جانا چاہ رہے ہیں. جی, سب سے پہلی بات تو مجھے کسی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا کسی قسم کا کہ میں واپس دوبارہ آؤں, اور نہ ہی کسی قسم کی لالچ دیا ہے. اگر میں مسلمان ہوا تو اس میں بھی کوئی لالچ نہیں تھا, اور اگر احمدی ہوں تو اس میں بھی کوئی لالچ نہیں ہے. میرے جیسے میں نے پہلے اپنا انٹرویو جو دیا تھا اس میں نے اپنا سارا ذکر کیا تھا کہ میرے پڑنانا سوابی تھے, نانا درویش, اور میرے والد ایک ہندو فیملی سے احمدی ہوئے. تو ان کی بہت قربانیاں ہیں, میرے والد کی خاص طور پہ بہت بڑی قربانی ہے, جو یہاں قادیان ایک ہندو فیملی سے احمدی ہوئے اور ثابت قدم ہے. تو ان کی قربانیاں انہوں نے مجھے وقف کیا, حالانکہ مجھے کافی آفر بھی ہو رہی تھی. یہ چیز ٹھیک ہے عبدالحی, یہ چیز ہم سن چکے ہیں, لیکن اصل مسئلہ ہے جو آپ نے کہا کہ نہ تو جب میں مسلمان ہوا, ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے ہوئے اور اپنے روحانی شفیق باپ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو دکھ دے کے, تکلیف دے کے تو میں کوئی برکت حاصل نہیں کر سکتا. تو ایک منٹ ٹھہریے ذرا یہاں پہ. وہ آپ کی بات کہ یہ جو چیزیں ہیں
मतलब जिस वक्त आप ये छोड़ रहे थे उस वक्त भी वो आपके रूहानी बाप थे, ठीक है? जी, मैं तो रूहानी बाप ही, अच्छा, लेकिन उस टाइम इनके खिलाफ या हज़रत मसीह मौऊद के खिलाफ तो मैंने कोई बात नहीं की। एक सिस्टम में जो मैं हाँ, हैं उनके थी बात। ओके। तो मतलब अब इस अरसा में वो सिस्टम ठीक हो गया है? नहीं, देखिए ये सिस्टम तो शुरू से लेके आखिर तक ऐसा ही रहेगा। हर नबी की जो भी एक नबी आए हैं, उनकी जो भी उम्मत हुई है, उसमें ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो मैंने तो अल्लाह की खातिर हज़रत मसीह इस्लाम को मेरे वालिदैन ने जो है वो कबूल किया, उनकी बैत की है। तो हमने तो जवाब अल्लाह तो ताला को देना है। अल्लाह अच्छा, ताला यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, चूंकि आपने अपने परनाना नाना की बात की कि वो दरवेश थे, वो साबी थे, देखें उनके अमाल उनके साथ है, उनकी जिम्मेदारी उनके साथ है, इसका आपको कोई मतलब मेरे नज़दीक कोई इसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा किसी हवाले से भी। आपकी ज़ाती तरबियत और ख़यालात में ये हो सकता है, लेकिन आपने फ़ैसला किया था अब्दुल हई ने कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब आप फ़ैसला कर रहे हैं कि मैं वापस जाना चाह रहा हूँ। मैं वो रीज़न जानना चाह रहा हूँ कि आप वापस क्यों जाना चाह रहे मैं वापस इसलिए जाना चाहता हूँ कि जब से मैंने हैं? उसको छोड़ा था, उसके अगले दिन से मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गई, चेंज हो गई। मुझे दिली सुकून नहीं था। मुझे दिली सुकून नहीं था। मुझे दिली सुकून नहीं था। एक हुँ, मेरा माश जहाँ मैं रहा, जहाँ पला बड़ा, पढ़ाई की, सब कुछ किया, तो एक दिली मुतमईन जो है वो नहीं था मैं। तो अब अल्लाह मतलब ताला के अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आप कह रहे हो कि अगले दिन ही मेरी ज़िंदगी जो थी, वो परेशानियों में और मसाइल में और इस तरह के सिलसिले में घिर गई, तो मकसद ये है कि इन्होंने आपके ऊपर प्रेशर, आपका बायकॉट कर दिया, आपके साथ नफ़रत में सलूक करना शुरू कर दिया, ज़ाहिर है जिसकी वजह से आपकी ये ऐसा हालत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कोई भी ओके, कि मेरे साथ कोई रिकॉर्ड वगैरह किया हो। ये तो जी। एक मैंने मैंने ही छोड़ा था। वो उसमें मैंने पहले इंटरव्यू में मैंने खुद ही ऐलान किया था कि मैं अपनी बीवी बच्चों के समेत छोड़ता हूँ। तो हुँ, हुँ। इनमें इनकी तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी, मैं ही गलत था। एक गुस्सा था, आप गुस्से में कैसे आकर कैसे गलत थे? आप कैसे गलत थे? किस चीज़ पे गुस्से में आए थे? गुस्सा एक एक ऐसी चीज है कि वो नहीं, उसमें नहीं कंट्रोल रहता। और हाँ। मैं तो एक, एक बहकावे में आके तो इस तरह का कदम किसके उठा चुका। किसके 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 बहकावे में आए थे आप? देखिए, मेरे साथ जो लोग जुड़े, उन्होंने हुँ, हुँ। मुझे इस यहाँ से जो कादियान से ही लोग थे जो जुड़े हुए हैं, हालांकि वो हुँ, सदर हुँ। अंजुमन अहमदिया के अंदर ही रहते हैं, उन सदर अंजुमन अहमदिया की मुलाजमत करते हैं, जमात अहमदिया का वो खाते हैं और उसी को ही हराम करने में लगे हुए हैं। वो उन्होंने मेरा जो है ना माइंड एकदम से चेंज किया है, नहीं आप ऐसा करें, ये करें, वो करें, आप हिम्मत दिखाएं। तो वो एक आप गुस्सा, बताएँगे कि वो कौन लोग थे? आपको बेहतर पता है, सवाल करने वाला जो है वो जवाब देने वाले से ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है, और नहीं, मुझे बड़ी खुशी हो आप जाहिर करें। लेकिन देखें मेरी बात सुनें। आप इस वक़्त एक चीज़ को ये बबांगे दोहल कह रहे हैं कि जिस सिस्टम को मैंने छोड़ा था, जिस सिस्टम को मैंने कहा था कि ये ठीक नहीं है, और उसी सिस्टम की वजह से आज उसको तस्लीम करते हुए वापस उसी के अंदर जा रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं और आप एक फैसला करके वापस उसी गड्ढे में जा रहे हैं। नहीं, गड़ा क्योंकि नहीं है उन्होंने ये, वो नहीं, ख़ैर वो गड़ा। आप कहेंगे नहीं है, मेरा मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ कि जी, आप उससे निकले थे उन बुरे लोगों में से, और अब आप वापस चले, ये लफ़्ज़ कह देता हूँ, अब वापस उन्हीं बुरे लोगों में जा रहे हैं आप। हाँ नहीं, बुरे लोगों में अगर जाऊंगा तो इंशाल्लाह इस्लाह भी उनकी करूंगा। बाकी अल्लाह ओके। हिदायत में होता है। मतलब कुरान आपके करीम आपके जो खलीफा साहब हैं, जो रूहानी बाप हैं, वो तो कर नहीं सके और आप समझते हैं कि आप करेंगे। की वो करते हैं और करते रहेंगे, ये तो एक सिलसिला शुरू से चला हुआ आ रहा है। और सच्चाई जो है वो छुपने से छुपती नहीं है, बाकी मुखालफत जो है वो तो होती रहती है, और सच की ही चले, मुखालफत होती है, झूठ के तो नहीं, मैं झूठ। आपको किसी लिहाज से भी एम्बैरस नहीं करना चाह रहा, कुछ शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा, लेकिन फॉर द रेकर्ड सेक मैं एक बात कह देता हूँ, ताकि ये चीज़ जो है, ये रिकॉर्ड हो जाए
یہ چیز آ جائے کہ آپ نے اپنی رضامندی سے اس کو چھوڑا تھا بہوش و حواس، یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے، آج آپ واپس جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی پریشر یا کسی دباؤ میں آ کے نہیں جا رہا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ میرے نزدیک، مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر کام کروں گا اور اس کے نتائج بھی لوں گا کہ آپ پر سخت دباؤ ڈالا گیا، آپ کو آپ کے ماں باپ کی طرف سے مجبور کیا گیا، آپ کی سوشل لائف کو متاثر کیا گیا، آپ اس کی تاب نہیں لا سکے، آپ اتنا جسے کہنا چاہیے مضبوطی سے اس پہ قائم، اتنی استقامت نہیں دکھا سکے، آپ مجبور، جو کہ انسان ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسان ہو جاتا ہے مجبور، تو آپ مجبور ہو کے، ورنہ آپ احمدیت میں کوئی اچھائی دیکھ کے نہیں واپس جا رہے، آپ اسلام میں کوئی کمی دیکھ کے نہیں واپس جا رہے، آپ صرف احمد اپنی مجبوریوں اور دباؤ کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں، یہ میں فار دا ریکارڈ۔ ایک یہی سوال جو آپ نے کیا ہے نا، سیم ایسا ہی سوال میرے ایک احمدی دوست نے بھی مجھے کہا کہ آپ معاشرے میں کے لیے واپس آنا چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، دل سے میں معافی مانگتے ہوئے، دل سے جو میں نے کام کیا، جو غلطی میرے سے ہوئی، میں غلط تھا، میں اس سے دلی معافی مانگتا ہوا، اور دل سے احمدی ہوں، احمدی تھا اور ہمیشہ احمدی ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ جو بھی میرے سے غلطی ہوئی، جو بھی میں آ کے جو بھی میں نے یہ انٹرویو وغیرہ دیے، اس سب سے میں معافی مانگتا ہوں، جس وجہ سے میری وجہ سے ان کا دل دکھا ہو، میں ان سب سے معافی کا متلاشی ہوں۔ میں ایک دوبارہ دوسری بات فار دا ریکارڈ سے ایک ہی کہہ دوں، دوبارہ کہوں گا کہ مجھے آپ کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے، مجھے آپ کی بہتری مقصود ہے، لیکن جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، میں وہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جہاں پہ آپ واپس جا رہے ہیں نا، آپ کی وہ عزت نہیں ہوگی، آپ کو وہ سکون نہیں ہوگا، یقین، میری بات سن لیں، یہ جو چیز ہے، یہ آپ جیسے بھی رہیں وہ آپ رہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو نہ وہ عزت ملے گی، نہ وہ سکون ملے گا، یقین کریں، آپ جسے ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کہتے ہیں نا، آپ کی حیثیت وہ ہوگی، اور کچھ عرصہ کے بعد یقین کریں، میرے یہ لفظ لکھ چھوڑیں، میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا۔ فاروق، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ان سے کر دیجیے۔ تھینک یو سو مچ شیخ صاحب۔ میں عبدالحی بھائی، میں آپ کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور انتہائی احترام کے ساتھ، میں سب سے پہلے تو میری دلی طور پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ قدم اٹھانے سے کسی طرح روک لے، آپ ریئل اسلام، جو حقیقی اسلام ہے، آپ اس کے اوپر رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے، اس میں اطمینان آپ کو دے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے نا کچھ چیزیں نوٹ کی جن کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنی رائے دیں، اور ود ڈیو رسپیکٹ، جیسا شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی ڈاؤن گریڈ کریں، کسی طرح کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ آپ چینل پہ آئے تھے، آپ نے انٹرویو دیا تھا، تو تب بھی آپ نے آزادی سے اپنی رائے دی، اب بھی ہم آپ کو لے رہے ہیں، آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، تو سوال اٹھتے ہیں نا کچھ سننے والوں کے ذہن میں بھی، جس طرح میرے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بندے کو پھر شک میں ڈالتی ہیں۔ جی، آپ اس کا پلیز دیجیے گا مجھے۔ آپ نے پہلی بات آپ نے جو کی کہ میرے انتہائی شفیق باپ، آپ نے لفظ استعمال کیا شفیق باپ، تو میں ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے عبدالحی بھائی، یہ کوئی ایک سننے والے کسی بھی لاجیکل پرسن کے لیے یہ کوئی دلیل نہ ہوئی کسی بھی مذہب یا دین کو اس میں آنے کی یا چھوڑنے کی یا جانے کی، کیونکہ اس طرح تو آپ چلے جائیں ہندوازم میں، آپ اور میں دونوں ہی اس کو غلط سمجھتے ہیں، تو ہندوازم کے لیے بھی لوگوں نے قربانیاں دی ہوں گی اپنے دین مذہب کے لیے جو بھی ہے، اسی طرح آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا لیں، اس کے اندر کسی نہ کوئی قربانی دی ہوتی ہے، تو کیا یہ دلیل ہے کوئی؟ نہیں، دلیل نہیں، میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ میرے والد نے ایک دیکھیں، ہندوازم وہ پیدا ہندوازم میں ہوئے، ہندو گھرانے میں ہی پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے ایک اصلیت دیکھی، ایک چیز دیکھی، اس میں وہ آگے شامل ہو گئے۔ تو یہ اسلام کو چھوڑنے کی کوئی دلیل تو پیارے بھائی نہ ہوئی ہے کہ آپ فادر کی وجہ سے آپ کہتے ہیں اسلام، آپ کے نزدیک اسلام ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک جو اسلام ہے وہ حقیقی احمدیت ہی اسلام ہے۔
ٹھیک چلیں یہ تو ایک اور کوشچن ہو جائے گا کہ جب پھر آپ آئے تھے تو تب آپ نے کہا, خیر میں اس کو بحث میں نہیں جانا چاہتا. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا آپ خلیفہ روحانی باپ آپ کے, آپ ان کی وجہ سے خلیفہ صاحب کے بارے میں ہم چیزیں دکھاتے رہتے ہیں, سارا کچھ کرتے رہتے ہیں, وہ خلیفہ والی تو صورتحال کہیں پہ بھی کچھ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن بہرحال یہ روحانی باپ, قرآن اس بارے میں جو کہتا ہے کہ وہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے کہ یہ کوئی بھی پیر فقیر آپ کے, کوئی بھی روحانی استاد شاگرد, یہ تو نہیں قیامت میں کام آئیں گے کسی طرح سے بھی, کوئی بھی آپ کی رتی برابر کوئی فائدہ نہیں دیں گے آپ کو. پھر آپ ان کے لیے آپ پھر جا رہے ہیں چھوڑ کے اسلام کو ایک شخصیت کے پیچھے. ایک استاد جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک تعلیم دیتا ہے, تو اس سے آپ جو اسے سیکھتے ہیں تو وہ آپ کے کام آتا ہے. وہ آپ کی اپنے اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیسا اس پہ عمل کر رہے ہیں, کیسا کام کر رہے ہیں, تو اس کا آپ کو اجر ملے گا. استاد کا کام ہے سکھانا. تو جو خلیفہ وقت ہے ہمارے, وہ ایک ہمارے لیے امام ہے, ان کے لیے تو جان تک حاضر ہے. اور انشاءاللہ جو غلطی میں سے ہوئی ہے میں صرف اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی یہ تو طالبانہ نظریہ ہے, یہ تو طالبان کا نظریہ ہے. میں بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, مجھے کیونکہ وہ پہلے ہی تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. اچھا اگلا میرا سوال اور میرا جو چھٹا پوائنٹ میں نے نوٹ کیا تھا وہ بھی اسی کے اندر انکلوڈڈ ہے, یہ دونوں کو آپ ایک ساتھ لے لیں. اور جو آپ نے ابھی بھی لفظ کہا نا, اب ہمارے ناظرین بھی یہ چیز سن رہے ہوں گے اور آپ خود بھی دیکھیے گا کہ آپ کے الفاظ کے اندر بہت دفعہ یہ چیز تکرار کے ساتھ آ رہی ہے. آپ نے کہا چھوڑنے کے بعد مجھے دلی سکون نہیں تھا, مجھے دلی سکون نہیں تھا, مجھے دلی سکون نہیں تھا, مجھے دلی سکون نہیں تھا. اور اس کے بعد آپ بار بار ایک لفظ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں جن کا دل دکھایا, غلطی ہوئی مجھے, معافی مانگتا ہوں جس وجہ سے میری وجہ سے ان کا دل دکھا ہو, جو غلطی میں سے ہوئی دلی معافی مانگتا ہوا. اور اس سے ایک امپریشن مجھے جا رہا ہے کہ کچھ تو لوگ ہیں جو اس وقت اسکرین کے پیچھے بیٹھے سن رہے ہیں جن سے آپ بار بار معافی مانگ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی لوگ نہیں ہے, سننے والے بھی ہیں. ان تک میرا ایک پیغام ہے کہ میں نے جو غلطی کی اس کے لیے میں معافی کا متلاشی ہوں بس. اور میرے جو سخت الفاظ تھے, جو میں نے ایک سخت بیانی جو کی تھی, اس وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہو تو میں ان سے بھی معافی کا متلاشی ہوں, طلبگار. آپ کے یہی الفاظ پہ میں چاہ رہا ہوں, آپ یہی اسی کے اوپر جو ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں, میں ان سے معافی مانگتا ہوں. حالانکہ اگر ہو نا کہ آپ نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا یا تو پھر تو آپ اللہ سے معافی. بہرحال چلیں میں اس میں بحث میں نہیں جاتے. فاروق اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو کر لیتا ہوں, 1 منٹ ہے ہی. جی کیا آپ یہاں پر زیتون چینل کے تھرو ڈائریکٹلی مرزا مسرور احمد سے معافی مانگ رہے ہیں؟ کھلے لفظوں میں بتائیے اس کو مخاطب کر کے کہ مطلب آپ مرزا مسرور سے معافی مانگ رہے ہیں. نہیں, میں تو دیکھیں یہ جو پروگرام کیا ہے نا, اس سے کہ میں ہر ایک تک تو نہیں پہنچ سکتا, لیکن اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں اپنی آواز ہر ایک تک پہنچا سکتا ہوں. جو لوگ مجھے باقاعدہ فون کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل میں آئیں, آپ ایک قادیان کے مربی ہیں اور آگے آپ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح السلام کے بارے میں کوئی اعتراض کریں, یہ کریں وہ کریں, تو ان لوگوں تک میرا ایک یہ پیغام ہے کہ بھئی آپ مجھے نہ فون کریں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اس طرح کریں کہ آپ چینل کی کوئی ٹی آر پی وغیرہ جو ہے وہ بڑھ. میں احمدی تھا ہی ہوں. ٹھیک ہو گیا, لیکن اسی کے ذریعے آپ اسی چینل کے ذریعے اس وقت یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ جو میں نے پہلے قدم اٹھایا میں نے غلطی سے اٹھایا یا جس کے بہکاوے میں جیسا کہ آپ نے کہا لوگوں کے آنکھیں کا, تو آپ اپنے روحانی باپ مرزا مسرور سے معافی چاہ رہے ہیں کہ جو میں نے پہلے یہ بات کہی اس کے لیے میں شرمندہ ہوں, میں معافی چاہ رہا ہوں. مطلب یہ آپ کو کہنا, مطلب یہ کہتے ہوئے بلکہ آپ کھلے لفظوں میں کہیں تاکہ ان تک آپ کی بات پہنچ جائے. اس انٹرویو میں نے خلیفۃ مسیح خامس کے بارے میں بھی کچھ بولا تھا, تو ان سے بھی تو آخر معافی مانگنے کا ہی ایک کہہ رہا ہوں نا کہ مانگے ہیں تو مانگے آپ. میں کہہ تو رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی نہیں روک رہا, آپ مانگ لیں, اٹس اوکے. تاکہ مطلب یہ چیز جو ہے آپ کی جہاں آپ کے دوست احباب کے پاس جائے گی وہاں پہ ان کو بھی چلا جائے کہ دیکھیں
इस शख्स ने अगर ये छोड़ के गया था तो खुले लफ्जों में इसने आके इकरार कर लिया है और मुझसे माफी मांग ली है ताकि ये नहीं, रैकेट पे रहे। माफी मांग ली है, ये है कि एक जो जिन तक बात पहुंचनी है वो इस चैनल के जरिए पहुंच जाएगी, ठीक, और उनको भी इल्म हो जाएगा कि और ठीक है ये उसमें वो आपके रूहानी बाप शामिल हैं या नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। वो प्रोग्राम देखते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम देखना है, उनकी तो और भी नहीं मसरूफियात है। प्रोग्राम नहीं, वो देखते जरिए हैं, पहुंच वो देखते जाएगी मकसद लोगों के जरिए कि मतलब पहली बात छोड़ें इसको देखते हैं या नहीं देखते, वो डेफिनेटली होगा तो अगर भी वो देख रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद उन तक बात पहुंच जाएगी ना। आखिर ये आपकी कादियान की इंतजामिया यहाँ के जो है नाज़िर आला इनाम गौरी साहब ये बकायदा रिपोर्ट देंगे ना जी कि अब्दुल हई ने जैतून पे आके, बल्कि ये वीडियो उनको फॉरवर्ड की जाएगी, अगर नहीं देखी होगी तो ये जाएगी ना। तो चूंकि ये कह रहा हूँ कि ये जाएगी तो आप उनसे डायरेक्ट इस पे माफी मांग सकते हैं, मांग ले। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आपके हक की बात कर रहा हूँ। आपके पास जैसे कादियान से जो भी खबरें आती हैं, चाहे यहाँ पे किसने क्या किया क्या हुआ, वैसे सारों के पास ये खबरें चली जाती हैं। तो उसमें मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा, वरना मेरे पास जो खबर है ना, आपका क्या ख्याल है कि मैंने इस दौरान में पता नहीं क्या होगा, ये मैं जब प्रोग्राम करूंगा ना, जब मैं ये आपके बात कि इनाम गौरी ने क्या किया है क्या नहीं किया, मेरे पास है सारा कुछ, और वो ये क्या करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब मैं प्रोग्राम करूंगा ना इस आपके इस चीज के बाद, तो उसमें मैं बकायदा बताऊंगा कि इनाम गौरी ने क्या किया था, क्या कुछ किया था, कैसे कैसे उसने किया और ये कैसे जाता है। तो इसलिए मैं तो आपको बेनिफिट दे रहा हूं कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप मसरूर साहब से, अपनी रूहानी बाप से माफी मांग लें। नहीं, मैंने तो देखे सबसे पहले मैंने जो बोला वो अल्फाज मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड है। क्या अल्फाज बोले? नहीं, वो आप कि मैं अपने वालिदैन से, हर उस शख्स से जिसका मेरी आप वजह से रूहानी बाप का नाम लेते हुए क्यों घबरा रहे हो? कहो, मैं तो आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, तो कहो ना। मैं किसी दिन डरता देखे ना मैंने। चले ठीक है, मैंने आपको काफी मौका दे दिया। मैं ये चाह रहा था कि ये बात चली जाए, उसकी वजह है क्योंकि मैंने ऑब्वियसली आपके इसके बाद हमें लोगों के बहुत से सवालात आएंगे, बड़ी बातें होंगी, हमने प्रोग्राम करना है, तो आई विल टेल इन दैट प्रोग्राम रीजन। आपके पास आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ कि डायरेक्टली मसरूर को मुखातब करते हुए माफी मांग ले, अगर आप चाह रहे, नहीं चाह रहे तो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से खुदा हाफिज है। ठीक है, आपकी बात आ गई, अल्लाह आपको खुश रखे, जिस हाल में भी रहें आप खुश रहें। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जी शेख साहब एक मिनट सिर्फ मेरे एक आधा सवाल था मेरा। हाँ श्योर। हाँ जी, चले माफी तो वो हमारे बार बार कहने पे भी वो मसरूर साहब से नहीं मांग रहे। अच्छा, एक आपने कहा कि जो लोग मुझे अप्रोच करने हैं, इससे भी मुझे एक चीज और नजर आई कि सिर्फ उन एक मिनट मुझे बात करने दीजिए ना। जी जमात के अफराद के अलावा भी मतलब कुछ चैनल्स वैनल्स आपको इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रहे थे, एक आपने उनके लिए मैसेज दिया कि वो मुझे ना करें, ये चीज भी आपके लिए परेशानी का बायस बनी। दूसरा मैं देख रहा हूँ ऐसा, मैं किसी की मतलब वो ठीक है वो पर्सनल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये चीज ऑन दी रिकॉर्ड होनी चाहिए, आपको बाकायदा इस वक्त इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कैमरा के पीछे से, और ये चीज एक दो दफा उसमें आई भी है। तो बहरहाल मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप घुमा के हमें दिखा दें, बिल्कुल ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपको प्रेशराइज किया गया है और बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से किया गया है, और वो चीज झलक भी रही है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज। ये मैंने आपको ठीक है इट्स ओके। आप बार बार पीछे देख रहे थे कैमरे के, आवाज भी आई थी, वो रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ चलें कोई मसला नहीं है, वो आपकी प्राइवेसी है। अच्छा, सवाल मेरा जो था ना, सवाल मेरा ये था कि आप सिर्फ जाते हुए हमें एक चीज बता दीजिए, ये सारी जितनी बातें हुई है ना, सारी बसद एहतराम जितनी बातें सारी की सारी टोटली हैं दुनियावी किस्म की, सारी दुनियावी किस्म की बातें हैं। किसी में मोहब्बत का अंसर, किसी में डर का, किसी में नफरत का, किसी में प्यार का, किसी में जो है वो शफकत का, अदब का, सारा कुछ सब अपनी जगह, इमोशंस जज्बात अपनी जगह। लेकिन जो कुरान का असूल है ना, वो इन चीजों से हट के है। इल्म के मैदान में वो कहते हैं कि जज्बात की कोई कदर नहीं होती, 2 जमा 2 4 होते हैं, चाहे किसी का बच्चा रोए चिल्लाए नाराज हो,
ابا جی ناراض ہوں, کوئی بھی 2 × 2 4 ہوتے ہیں. آپ مجھے صرف سمپلی بتا دیجئے جب آپ آئے تھے, جس بھی ریزن سے آئے تھے, جو بھی تحقیق کر کے آئے تھے, آپ کو تب لگ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے جی اسلام صحیح ہے, احمدیت غلط ہے. جب آپ جا رہے ہیں مجھے جاتے ہوئے کوئی ایک ریزن دیتے جائیں جس کی وجہ سے آپ اسلام کو غلط قرار دے رہے ہیں کہ یہ چیز ہے جی اسلام کے اندر غلط ہے اور احمدیت میں ٹھیک ہے, مجھے وہ ریزن بتاتے جائیں, لاجیکل ریزن, ایموشن سے ہٹ کے. آپ لوگوں نے احمدیت کو ایک الگ فرقہ بنا کے رکھا ہے کہ یہ الگ ہے. اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہے وہی ہے, کلمہ طیب وہی ہے, قرآن پاک وہی ہے, نبی وہی ہے, کوئی الگ تو چیز ہے نہیں کہ ہم الگ کو مانتے ہوں. یہ ٹھیک ہے, بحث میں نہیں میں جانا چاہتا, مرزا صاحب کوئی نبی نہیں ہے نا, قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہے, بات ختم ہو گئی. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑ کے جب جا رہے ہیں اسلام کو, کوئی لاجیکل ریزن اگر آپ بتانا چاہیں, نہیں بتانا چاہتے اٹس اوکے, اگر ہے تو آپ بتا دیجئے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے نہیں. بحث ہم بالکل نہیں کرنا چاہتے, آپ جواب دے دیں تو آپ کی مرضی. سوال ہی ویسے کر رہے ہیں تو میں یہی آپ کو ایک بالکل آخری آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا الوداع ہی ہے. میں یہی ایک خاتم کا مطلب اگر آپ کو سعودیہ جانے کا موقع ملے تو ضرور جائیے گا, اور وہاں پہ پوسٹ آفس میں جا کے دیکھیے گا کہ وہاں پہ جب اسٹیمپ لگتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. خاتم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے, یہ مربیوں والا جواب آ گیا. ٹھیک ہے جی, اوکے اوکے. ایک اچھے نوٹ کے اوپر جیسے میں نے کہا, ایک اچھے نوٹ کے اوپر یہ دیکھیں, جب کوئی شخص جو باہر لوگ رہ رہے ہیں اور وہ آج آ کے تو کہیں کہ جی ہم نے احمدیت کو چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا ہے, تو سب سے پہلا میرا ان سے یہی سوال ہے کہ آپ کو باہر کے ملکوں میں اگر اذیت ملی ہے تو وہ احمدیت کی ہی وجہ سے ملی ہے, اور اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں اور اتنے ہی ہیں تو اذیت آ جائیں آگے. یار ایک منٹ فاروق ہری, میں آپ کے ان جذبات کو مطلب میں کیا کہوں, سوائے اس کے کہ اس میں نہیں بچگانا پانے, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور میاں آپ یہ ذہن میں رکھو, آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے, یہ جذبات میں آپ کا مرزا طاہر اور مرزا مسرور دونوں ہی, ان کو بھی یہ جیسے عزیل کہتے ہو جرمن لینگویج میں, اسائلم کہتے ہو انگلش لینگویج میں, یہ دونوں بھی وہاں اس ملک میں ٹکے ہیں اسی وجہ سے, اور ریفیوجی کوئی بھی دنیا میں ہو سکتا نہیں. تو کیا اس میں احمدیت کا کیا مسئلہ آ گیا سچائی کا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز سے, جس ظلم سے, جس دباؤ سے تمہیں انہیں کہا ہے, تم اپنے اس روحانی باپ سے معافی مانگ سکتے ہو, آخری مرتبہ نہیں ہے. اللہ حافظ. یہ ہماری جو سیشن ہے یہ اٹس اوور. اوکے, اللہ حافظ. میں اپنے روحانی باپ سے معافی مانگتا ہوں. میرے روحانی باپ وہ میرے سے ناراض ہیں تو میرے لیے کسی بھی کام میں برکت نہیں ہے, کسی بھی چیز میں میرے لیے برکت نہیں ہے. اور باقی میں دل سے احمدی ہوں, تھا اور ہمیشہ رہوں گا انشاءاللہ. میرے بیوی بچے یہ ساری زندگی انہیں یقین دلائیے گا, اسے کبھی یقین نہیں آئے گا. واچ مائی ورڈز. اوکے فاروق, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. شیخ صاحب جاتے ہوئے بھی نا ان کے وہی الفاظ بار بار وہ کر رہے تھے ریپیٹ کہ میں دل سے ہوں, دل سے ہوں. وہ یقین دلانا چاہ رہا ہے, ان کو یقین دلانا چاہ رہا ہے. میں اپنے دوستوں سے عرض کر دوں کہ یہ جو ہماری نشریات ہیں یہ یہاں پہ ختم ہوں گی, لیکن اس کے اوپر کہ اگر آیا ہوا ایک شخص واپس جاتا ہے, اور یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو شخص قادیانیت یا احمدیت کو چھوڑتا ہے تو کس طرح اس کی زندگی, مطلب یہ کلٹ جو ہے اجیرن کرتا ہے, اس کی زندگی کو میجریبل بنا دیتا ہے. یہ اس کی ایک زندہ مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس شخص کی باڈی لینگویج, اس شخص کے الفاظ, اس شخص کی ہر بات چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میں ایک ایسی یہ چیز کر گیا, میں ان کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا, اب میرے پاس صرف ایک ہی چارہ ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ 2 دن کے اندر, 4 دن کے اندر, 1 مہینے کے اندر ایک شخص جو ہے وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی اس دن سے مجھے چین نہیں ہے. آف کورس نہیں چین. تمہیں کیسے چین ہوگا جب پیچھے سے کسی نے, اگر کسی کو کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ اس کا پتہ بھی نہیں کرتا کہ تم کدھر گئے ہو, کون نہیں ہو, تو آپ کو بے چینی کیا ہوگی؟ آپ کو بے چینی صرف یہی ہو سکتی ہے نا, میں نے تو دھمکی دی تھی تو وہ مجھے آ جائیں گے, وہ لینے نہیں آئے. لیکن آپ کہتے ہو میں دل سے ہو رہا ہوں, میں اس کی جان چھڑا رہا ہوں, یہ سسٹم ایسا ہے, تو پھر اس میں کیا مسئلہ؟ لازمی بات ہے کہ انہوں نے اسی وقت سے پریشر, اور یہ پریشر میں انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے اندر جو ہم کریں گے اس بارے میں, اس میں بتاؤں گا
کہ اس برخوردار کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں, کہاں تک اس کو مجبور کیا گیا ہے, اس کو جو اپنا خود کھایا ہوا جو اس نے کیا کیا ہے اور دوبارہ چاٹنا پڑا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. یہ ہے احمدیہ کلٹ کی اصل شکل جو آج آپ نے دیکھی ہے. اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح مطلب ہو چکا ہوا ہے. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں نے بات کرنی شروع کی تھی, جو کہ جس کو کہ یہ احمدیہ کلٹ کسی طور پہ بھی برداشت نہیں کر سکتا, تو اب اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر وہ اس طرح پریشرائز کریں گے تو سوشل میڈیا پہ پھر بات نہ چلی جائے, جو کہ لازمی بات ہے. جو ہمارے علم میں آئے گی یا کوئی بھی جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علم میں آتی ہے, تو وہ ہر لوگوں کے نوٹس میں یہ چیز لے آئیں گے. جہاں تک میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ عبدالحی پر چونکہ اس کا والد جو ہے عبدالحی کا, وہ اس کلٹ کے کوارٹرز میں مکان میں رہتا ہے. اس کی رہائش جو ہے نا وہ اس کلٹ کے دیے ہوئے مکان میں ہے. تو انہوں نے پریشرائز کیا اس کے باپ کو کہ تم یہ گھر خالی کرو, اگر تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا تو تم گھر خالی کرو, اور تمہارے ساتھ کوئی لین دین کاروبار نہیں ہوگا. مطلب وہ درزی کا کام کرتے ہیں جیسے کہ اس نے بتایا تھا. تو مطلب اس کے اوپر جب غریب آدمی کی روزی بند کر دی جائے, مطلب اس طرح پریشرائز کر دیا جائے, تو بڑا سے بڑا بندہ بھی نا گھٹنے ٹیک دیتا ہے. یہ تو بیچارہ ایک معمولی سا بندہ تھا. تو یہ مطلب دیکھنے والی بات جو ہے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ یہ ہے کہ یہ اس کلٹ کا اصل چہرہ ہے کہ دیکھیں کس طرح سے یہ ظلم کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی آزاد ہیں جی, جو مرضی پوچھے جو مرضی آئے جائے. اگر یہ سلسلہ ہوتا تو میرا مطلب ان کی طرف سے کوئی آئے جائے اس کو کچھ نہ کہیں, لیکن جس طرح سے یہ مجبور کر رہے ہیں, میرا خیال ہے میں ایک اور پروگرام جب ہمارا ایک اور آئے گا تو میں چندوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ اب انہوں نے بچوں کے اوپر جسٹ امیجن کہ کتنا پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی جو بچہ ہے اس بچے کا بھی وعدہ لیا جائے. اب چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا یا 2-4 بچے چھوٹے جو سکول یا پرائمری میں جاتے ہیں, ان پہ بھی پیسے وہ لینا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ دیں. باقاعدہ طور پہ میرے پاس ڈاکومنٹڈ وہ چیزیں ہیں. تو یہ کلٹ کا اصل چہرہ ہے. تو اس بیچارے کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ ہے, لیکن اسی کلٹ کا ستایا ہوا ایک اور بندہ, مطلب دیکھیں کہ ایک بیچارہ واپس گیا تو دوسرا ایک طرف کھڑا ہے جو یہ کہہ رہا ہے جی میں جی اس کلٹ سے باز آیا, جی اس نے میرے پہ جو ظلم کیا. وہ اپنی داستان جب وہ بندہ سنائے گا اور وہ کہے گا جی میں اس کو چھوڑتا ہوں, تو آپ وہ بھی سنیں گے بہت جلد. میں اس سے بھی بات کرنے جا رہا ہوں, ابھی تھوڑی دیر میں اس سے میری بات ہوگی. ٹھیک, یقیناً وہ کریں گے, ہم اس کو لائیو کریں گے, اور ناظرین زیتون ایف ایم لائیو پہ ہی براڈ کاسٹ کیا جائے گا. آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا. بہرحال شیخ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, یقیناً شیخ صاحب درست فرما رہے ہیں کہ یہ اس کلٹ کا اصل چہرہ جو ہے وہ اب دنیا کے سامنے آ رہا ہے, اور بڑا کھل کے اور واضح سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. یہ ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز. ایک طرف یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن کا یہ چونا لگاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہم بڑے اوپن مائنڈڈ ہیں, تو ہمارے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی ہے, ہم تو بڑے مظلوم ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیے ود ان دیئر کلٹ یہ خود کتنی بڑی پرسیکیوشن کا یہ ارتکاب کرتے ہیں, اور کس قدر یہ جس کو کہتے ہیں ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں اس وقت کہ کوئی ایک بندہ وہ اس کی ذاتی رائے ہے, وہ جہاں مرضی جائے جو مرضی کرے, وہ اس کو آزاد ہونا چاہیے, وہ کسی بھی ریلیجن کو اختیار کرے, کچھ بھی کرے, یہ اس کی ذاتی رائے ہے, اس کی ذات کا مسئلہ ہے. لیکن یہ اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں بیچارے, گھبراہٹ اور بکھلاہٹ کا شکار ہے کہ ان کو ایک بندہ جاتا ہوا برداشت نہیں ہوتا, اور یہ اس کا گھر چھیننا اور یہ وہ کرنا, ڈرانا دھمکانا, اور اس حد تک چلے جاتے ہیں تاکہ یہ نمبر گیم ہماری کنٹینیو رہے, ان کو ٹریپ کر کے رکھے, لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے کسی طریقے سے. اور پھر وہ بیچارہ جس طرح سے معافیاں مانگ رہا تھا, بار بار کہہ رہا تھا میں ان سے معافیاں مانگنا چاہتا ہوں, مطلب یہ پھر دنیا کو, یہ باقی لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ میاں اگر تم چھوڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی یہ کریں گے. اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار, یا پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا. ان کو لگ یہ رہا ہوگا کہ
کہ شاید رات ہم کہا کہ ایک بندے کو واپس ہم لا کے ہم نے کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے, لیکن یہ دیکھیے گا, یہ تاریخ دیکھے گی کہ یہ بھی جو چیز ہے ان کے نقصان میں جائے گی. آپ سب کو بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو سو مچ شیخ صاحب. ناظرین جاتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز کہوں گا, ایک ٹاسک آپ کیجئے گا, اس ویڈیو کو آپ نے ریوائنڈ کر کے دیکھنا ہے اور نوٹ کرنا ہے کہ کتنی دفعہ ہمارے یہ بھائی, اللہ ان پہ رحم کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان ظالم لوگوں سے ان کی جان چھڑائے ہی رکھے, ان کو اسلام پہ قائم رکھے. میری تو یہی دعا ہے, یہ نہ جائیں واپس. بہرحال آپ نوٹ کیجئے گا کہ کتنی دفعہ انہوں نے یہ الفاظ اس کے اندر دہرائے کہ میں جن لوگوں کا دل دکھا, جن کی دل آزاری ہوئی, میں ان سے معافی مانگتا ہوں, میں ان سے معافی مانگتا ہوں. اور پھر نوٹ کیجئے گا, بار بار کیمرہ کے پیچھے بھی دیکھ رہے تھے. یہ چیز آپ نوٹ کر کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کسی قطعی دلیل کے اوپر, کسی لاجک یا ریزن کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں, یا صرف اور صرف پریشان کیا گیا ہے, تنگ کیا گیا ہے, پریشر کیا گیا ہے. اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے غور سے دیکھ کے. تب تک کے لیے اپنے پیاروں قریبی رشتہ داروں, عزیزوں دوستوں, سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. اپنے ہوسٹ دوست فاروق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.